बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़िंदगी यूट्यूब चैनल और मैं हूं ज़ुहैब ज़रदारी। व्यूअर्स, आज इंतहाई अहम एक मौजू है जिस पर हम बातचीत करेंगे अपने प्रोग्राम में, और वो ये है कि वफाकी सरकार ने सिंध और बलूचिस्तान के जो साहली इलाके हैं, जो साहली बेल्ट है और ख़ास तौर पर जो जज़ीरे हैं, उनके हवाले से पाकिस्तान आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी बना दी है। और इस हवाले से वो अथॉरिटी जो अपने अंदर जो तफसीलात रखती है, या इस हवाले से जो चीज़ जो आर्डिनेंस सामने आया है उसमें जो तफसीलात हम उस पर जब जायज़ा लेते हैं तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पर समझ में आने लग गई है कि अब जो पाकिस्तान के अंदर जो जज़ीरे हैं, आइलैंड्स हैं, जो वैसे तो सूबाई मिल्कियत हैं, लेकिन इस आर्डिनेंस के बाद लगे से रहा है कि वफाक उनको अब अपने कब्ज़े में लेने जा रहा है। इस हवाले से अभी तक जो है वो एक कन्फ्यूजन ये बरकरार है कि आया इस हवाले से वफाक ने सूबों को एतमाद में लिया है या नहीं, क्योंकि ख़ास तौर पर सिंध और बलूचिस्तान इससे मुतासिर हो रहे हैं। और ये आर्डिनेंस जो है वो इन दो सूबों पर बिल्कुल डायरेक्टली नाफिज हो रहा है। तो इस हवाले से ये एक बहुत बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल इन सूबों में पाई जा रही है। और वैसे भी वफाक के हवाले से, हुकूक के हवाले से और भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो वफाक और सूबों के हवाले से हमारे यहाँ जो चलते आ रहे हैं। उसमें सिंध और बलूचिस्तान में तो पहले ही काफ़ी अरसे से इस हवाले से एहसास महरूमी पाया जाता है। तो ये जो सूरत हाल इस तरह सामने आ जाना कि जो जितने भी आइलैंड्स हैं, अब वहाँ पर वफाकी हुकूमत जो है वो उनका कंट्रोल संभालेगी, वो वहाँ पर के डेवलपमेंट जाकर कराएगी, वहाँ पर जो है वो बैरूनी सरमायाकारी होगी, लोग वहाँ पर आकर वो ज़मीन ख़रीद करेंगे, वहाँ आबाद होंगे। तो इसे लग रहा है कि ये एक नए तर्ज का एक माहौल जो है वो मामला जो है वो हमारे सामने आया है। कुछ अर्सा कबल जब परवेज़ मुशर्रफ यहाँ पर हुकूमत संभाले हुए थे और यहाँ पर सिंध के अंदर अरबाब ग़ुलाम रहीम साहब चीफ़ मिनिस्टर थे, तो उन दौरान भी ये चीज़ पैदा हुई थी। और सिंध के जो डिंगी और भुंडार जो जज़ीरे हैं, वहाँ डेवलपमेंट करने और वहाँ जो है वो गैर मुल्कियों को आबाद करने के हवाले से उस वक्त एक बहुत बड़ी प्लानिंग हो रही थी। और इस हवाले से वफाकी सरकार और सिंध सरकार मिलकर काम कर रहे थे। लेकिन उस वक्त की अपोजिशन, जो इस वक्त पीपल्स पार्टी है, वो उस वक्त अपोजिशन में थी। उसके अलावा बाकी जो दीगर जमायतें थीं उनका शदीद इस पर रद्द-ए-अमल और एहतजाज आया, और जिस पर वफाकी हुकूमत को पीछे हटना पड़ा। और इस हवाले से उस वक्त के वज़ीर आला सिंध ने भी वफाक के सामने ये मामला रखा कि ये इस तरह नहीं हो सकता। तो अब ये जो लैंड है ये सूबों की मिल्कियत है। इस हवाले से वफाक ने कोई कंसल्टेशन नहीं की। वफाक ने इतना बड़ा आर्डिनेंस जारी कर दिया है, लेकिन वो किस कानून के तहत वो इन पर अपनी जाकर डेवलपमेंट कर सकता है, जबकि ये तो सूबाई मामला है। तो सूबों को तो वहाँ पर देखना चाहिए था। यहाँ सिंध के हवाले से जब बात करें तो क्या वाक़तन सिंध हुकूमत बेखबर है इस आर्डिनेंस से और वफाक के इस मंसूबे से, या फिर पीपल्स पार्टी मसलहतन खामोशी अख्तियार किए हुए अंदर में उनका कोई साज़बाज हो चुका है। और हमें और सिंध के लोगों को या जो सन ऑफ सॉइल्स हैं उनको जो है वो बेवकूफ़ बनाने के लिए शायद पीपल्स पार्टी कोई ड्रामा कर रही है या क्या है। तो इस हवाले से अभी तक जो सिंध हुकूमत की खामोशी यकीनन समझ से बालातर है। और उसके साथ साथ जो बाकी दीगर जमातें जो सिंध की हैं वो भी इस पर कोई बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल अभी तक उनका सामने नहीं आया। ख़ास तौर पर वो जमातें जो पार्लियामेंट में मौजूद हैं उन पर ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो किस तरह ये एक आर्डिनेंस जारी किया गया है। और अगर वफाकी हुकूमत इस हवाले से कोई प्लानिंग कर रही है तो सूबों को क्यों नहीं एतमाद में लिया गया, इस मामले को CCI में क्यों नहीं डिस्कस किया गया, इस मामले को पार्लियामेंट में क्यों नहीं डिस्कस किया गया। लेकिन इस तशवीशनाक सूरत हाल पर और यकीनन सूबे जो पहले ही एहसास महरूमी का शिकार हैं, ये मज़ीद एहसास महरूमी पैदा होगा और एक वफाक के अंदर और सूबों के अंदर एक जो है तनाज़ा खड़ा हो जाएगा। और यकीनन ये सूरत हाल बहुत आगे चलकर ख़राब भी हो सकती है। और इस हवाले से हम आज के इस प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम के पहले मरहले में हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़कियाकार हैं और काफ़ी इश्यूज़ पर लिखते भी रहते हैं, वहाब मुंशी साहब। उनसे हम बातचीत करते हैं और इसी अहम
معاملے پہ نہ صرف ان کا موقف جاننا چاہتے ہیں بلکہ یہ صورتحال، یہ حالات جا کس طرف رہے، اس پر بھی ہم ان سے بات کریں گے۔ وہاب منشی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا وہاب صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ وفاق کی حکومت نے جو ہے وہ آئی لینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، ایک آرڈیننس جاری کر دیا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے کہ جس طرح سے لگ رہا ہے کہ وفاقی حکومت جو سندھ کے جزیرے ہیں اب اس کو اپنے کنٹرول میں لینے جا رہا ہے، اور اس حوالے سے یقیناً اگر پیپلز پارٹی کی ہم خاموشی کو دیکھتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو اس حوالے سے کوئی علم نہیں ہے، بے خبر ہے، لا علمی کا مسئلہ ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کا کوئی ساز باز ہے، وہ بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ ملے ہوئے ہیں؟ مہربانی زیب صاحب، میں تو مجموعی طور پہ حیران ہوں پرائم منسٹر عمران خان کی پالیسیز کو دیکھتے ہوئے کہ خان صاحب جب اقتدار سے باہر تھے تو خان صاحب سندھ کے آئس لینڈ، سندھ کی زمینوں پہ کالا باغ ڈیم کے خلاف، سندھ کے لینڈ کے اوپر جو پیپلز پارٹی نے قبضہ کیا تھا نوری آباد سے لے کے کاچو تک، تو عمران خان صاحب ہمارے سے دوستی کی حیثیت میں یہی بات کیا کرتے تھے کہ پیپلز پارٹی ظلم کر رہی ہے۔ آج خان صاحب جب خود اقتدار میں آ گئے ہیں اتنی مضبوط اسٹیبلشمنٹ کے کوریڈور کے ساتھ، تو خان صاحب پتہ نہیں کیا فیصلے کر رہے ہیں، اور سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ کبھی سندھیوں کو جو ہے سندھیوں کو کسی آباد کاری کے مسئلے میں الجھا دیا جاتا ہے، کبھی سندھیوں کو لالکانہ کے مسئلے میں الجھا دیا جاتا ہے، کبھی تخت لاہور کے پاکستان کے لوگ واقعاتی ہیں۔ آج سندھ کے آئس لینڈ پہ جزیروں پہ جس طرح قبضہ کیا جا رہا ہے، میں تو کہہ رہا ہوں کہاں ہے ہماری لیڈرشپ؟ سندھ کے اندر ہمارے وفاق سے تو کوئی شدید اختلافات اپنی جگہ پر ہیں۔ پرائم منسٹر عمران خان کی ایسی ناقص پالیسی کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کون سے ایڈوائزر سندھ کو چلا رہے ہیں۔ جب وہ اقتدار سے باہر تھے تو معنی خیز باتیں کرتے تھے، آج انہوں نے ایک بہت بڑا نامعقول فیصلہ کیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس سندھ کی وحدت کے اوپر وار ہے، جو چیز صوبے کا رائٹ ہے صوبے کو دی جائے۔ اگر آپ کو کوئی شیئر چاہیے تھا وفاق کو تو پھر پراپر طریقے سے سب کو کانفیڈنس میں لے کے آتے۔ مجھے پیپلز پارٹی کے اوپر بہت زیادہ افسوس ہے۔ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ آصف علی زرداری سے میرا جب 2013 میں ملاقات ہوا پریزیڈنسی کے اندر، انہوں نے کہا کہ ہم صوبے کی ترقی کے لیے ذوالفقار آباد بنا رہے ہیں۔ تو زرداری صاحب، آپ نے صوبے کی ترقی کے لیے ذوالفقار آباد بھیج دیا، کوسٹل ایریاز بھیج دیے، آپ کے جو ڈیزرٹ تھے سندھ کے اندر سارے بھیج دیے۔ آج عمران خان کے ساتھ اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے آپ جو خاموشی اختیار کیے بیٹھے ہیں، وہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ کیا پیپلز پارٹی کی حکومت کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ سندھ ان کے ہاتھوں سے جا رہا ہے؟ کیوں نثار کھوڑو صاحب اور اپنا قائم علی شاہ اس معاملے پہ خاموش بیٹھے ہیں؟ کیوں بلاول بھٹو زرداری اجرک کا ماسک اپنے منہ سے اتار کے بات نہیں کرتا؟ کیا سندھ یتیم خانہ ہے؟ کیا سندھ کوئی کالونی ہے؟ کیا آپ جہاں سے آئیں گے سندھ پہ وار کریں گے، جلغار کریں گے، سندھی خاموش ہو کے بیٹھ جائیں گے؟ قطعاً ایسا نہیں ہوگا۔ زویب صاحب، میں آپ کے توسط سے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر یہ سندھ کے لاکھوں لوگ اٹھ گئے، میں مانتا ہوں کہ سندھیوں کے پاس کوئی لیڈرشپ نہیں ہے، مجھے جی ٹی اے میں بہت بڑی امید ہے کہ پیر صاحب پگارو کیوں خاموش ہے، ایاز لطیف علی جو اتنا بولتے ہیں اس وقت وہ بھی خاموشی کا روزہ چپ کا روزہ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سندھیوں کو متحد ہونا پڑے گا، ورنہ سندھ کی زمین سندھیوں کے ہاتھوں سے جا رہی ہے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے وہ وقت نہ آئے کہ ہم لوگ ریڈ انڈینز کی طرح خاموش ہو کے کئی کونے میں جا کے چھپ کے بیٹھ جائیں، آپ موو کر جائیں، ہم یہ کہیں کہ ہمیں لیڈرشپ نہیں دی۔ نہیں، ہم سب کو اٹھنا پڑے گا، ہم سب کو متحد ہونا پڑے گا۔ عمران خان کی کیا طاقت ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی کیا طاقت ہے؟ جب سندھ کے لوگ متحد اور منظم ہوں گے تو کوئی بھی ہم سے سندھ کا ایک انچ ناجائز اچھا وہاب صاحب، آپ نے جو کہا کہ یہ معاملہ کہ پھر یہ ہوگا کیسے؟ سندھ حکومت کا جو ہے وہ خاموش ہے، باقی لیڈرشپ خاموش ہے، ایک لیڈرشپ کا فقدان ہے، لیڈر ہمارے پاس ہیں نہیں، پارلیمنٹ کے اندر بیٹھی ہوئی پارٹیاں خاموش ہیں، وہ پارٹیاں جو وفاقی حکومت میں بیٹھی ہیں سندھ سے ان کا تعلق ہے وہ بھی کچھ نہیں کر رہی، تو پھر عوام کے پاس آپشن کیا بچتا ہے؟ کس طرح وہ اس کی مزاحمت کرے؟ دیکھیں، اس سے بدبختی ہے اس قوم کی، میں خاص طور پہ سندھیوں کے لیے کہہ رہا ہوں، ہم جو سندھ جس ریجن میں جہاں بیٹھے ہیں وہ ایک بہت بڑا اہم ریجن ہے اور اس کی ایک بہت بڑی معنی ہے۔ سندھیوں کی بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ پیپلز پارٹی کو جس طرح سندھیوں نے اپنے کندھے پہ اٹھا کے اقتدار میں لائی، پیپلز پارٹی نے وہی آنکھیں آج سندھ کے لوگوں کو دکھائی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ سندھ میں حشر کیا ہے، کرونا نے چاروں طرف آپ کو گھیرا ہوا ہے۔ سندھ کے لالکانہ کے اندر لوگوں کو ہیپاٹائٹس ہے، ایڈز ہے، وہاں پانی ملا کر بلڈ کے اندر لوگوں کو دیا جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کی لیڈرشپ کو کرپشن کو چھپانے کے لیے پیپلز پارٹی کو، زرداری صاحب کو خدا کے واسطے آنکھوں میں آنکھیں ملا کر ان سے بات کرنی پڑے گی۔ اگر وہ نہیں کرتے تو سیکنڈ سطح پہ سندھ میں ایک ہی طاقت ہے، وہ ہے پیر صاحب پگارا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بہت بڑا شان اور مان دیا ہے، ان کو چاہیے کہ اس معاملے پہ ضرور بولیں۔
مجھے تو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا. میں جی ڈی اے کی لیڈرشپ سے کوشچن کرتا ہوں جو سندھ کے ہیں, سید الدین شاہ سے لے کے ارباب غلام رحیم اور ایاز رفیق پلیو صاحب سے, کہ کیوں وہ خاموش ہیں؟ کیا ایک دن کی آپ اسٹرائک کال نہیں کر سکتے ہیں؟ کیا سندھ کے آپ پریس کلبوں کے باہر ہنگر اسٹرائک اور پرامن احتجاج نہیں کر سکتے ہیں؟ اللہ علی کا فرمان تو یہاں تک بھی ہے کہ غلط تو آپ غلط دیکھ کے اگر طاقت نہیں رکھتے ہو تو دل میں تو بولو کہ یار یہ غلط ہے. آپ کو اٹھنا پڑے گا. سندھ کی جو اصل لیڈرشپ ہے, مجھے امید ہے کہ پیر صاحب پگارا اور سندھ کے جو باضمیر لوگ ہیں اس معاملے میں ضرور آواز اٹھائیں گے. اگر ہم نہیں اٹھاتے تو یاد رکھیے گا تاریخ کہ ہم قرضدار ہیں, ویسے بھی تاریخ ہم کو کوئی واہ منشی صاحب, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا اور اس اہم موضوع پہ ہم سے گفتگو کی. تو ویورز, واہ منشی صاحب کا بھی آپ نے تجزیہ سنا اور یقیناً اس حوالے سے لیڈرشپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس پر آئے اور بات کرے اور اس پر اپنا سخت احتجاج کرے. اور یقیناً جمہوری دور ہے, جمہوریت کے اندر پرامن احتجاج کی ہمیشہ گنجائش موجود رہتی ہے. تو اس حوالے سے یقیناً جو سب سے زیادہ جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ سندھ حکومت یعنی کہ پیپلز پارٹی پر ہوتی ہے, اور باقی جو سندھ سے وابستہ جماعتیں ہیں, لیڈرشپ ہے, ان پر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اور جب تک ہم ماضی کے اس حوالے سے بات کریں, جتنے بھی ایشوز ہیں سندھ کے, ان پر ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ جو اقتدار میں بیٹھی ہوئی پارٹی ہو یا جو پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی پارٹیاں ہوں, ان سے زیادہ تر جو اس پر جو مزاحمت ہوتی ہے وہ کمپرس جماعتوں کی جانب سے ہوتی ہے. اور سندھ کے جتنی بھی کمپرس جماعتیں ہیں وہ ایک زبردست اسٹیٹ پاور رکھتی ہیں, اور انہوں نے ہمیشہ کالا باغ ڈیم ہو, این ایف سی کا معاملہ ہو, پانی کا معاملہ ہو, بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جس پر انہوں نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے, اور ہمیشہ اس حوالے سے انہوں نے عوامی امنگوں کی ترجمانی کی ہے. تو لگتا ہے کہ اس بار بھی یہ جو خلا ہے یہ سندھ کے اندر شاید کمپرس جماعتیں ہی پر کر سکیں. تو کمپرس جماعتیں اس پر کیا پلان کر رہی ہیں اور ان کا اس پر کیا موقف ہے, اسی حوالے سے ہم بات چیت کریں گے. جام فتح سمیع جو سندھ ترقی پسند پارٹی کے وائس چیئرمین ہیں, ہمیں انہوں نے ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے, ان سے ہی ہم اس معاملے پہ بات کریں گے. جام صاحب السلام علیکم. السلام. جام صاحب, جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ وفاق نے ایک آرڈیننس جاری کیا ہے اور اس میں پاکستان آئی لینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا قیام عمل میں آ گیا ہے, اور اس آرڈیننس کی روشنی میں جو ہم جب دیکھیں گے تو یہی لگے گا کہ وفاق نے جو سندھ کے جو جزیرے ہیں وہ اپنے قبضے میں لے لیے ہیں. وہ سمجھو کہ انہوں نے اپنی ملکیت بنا لی ہیں, جبکہ وہ سندھ کی ملکیت ہیں. تو اس پر ڈیولپمنٹ کرنے جا رہے ہیں اور اس پر بہت سارا کچھ کام کرنے جا رہے ہیں. تو ایک تو آپ اس پر بات کریں گے کہ آپ وفاق کے اس عمل کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں, اور دوسری چیز یہ کہ سندھ حکومت کی خاموشی کیا پیغام دے رہی ہے. اتنے معاملے سے اتنا بڑا اہم معاملہ ہے, سندھ حکومت اس سے بے خبر ہے یا کسی اور مصلحت کے تحت وہ خاموش ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں جو آپ نے مجھ سے چند چیزیں معلوم کی ہیں. ہماری پارٹی سندھ کو اپنی ماں سمجھتی ہے. سندھ ہمارا مادر وطن ہے. اس کی ہر ایک چیز جو ہے ان کے وارث ہم سندھ کے لوگ ہیں, جو قدیمی لوگ ہیں, جو سندھ میں رہتے ہیں. وہ کوئی بھی اسپیکنگ ہے جو سندھی سمجھتا ہے وہ ہمارے بھائی ہیں, اور سب چیز ان کی ہے. مگر وفاق نے جو آرڈیننس کے ذریعے سندھ کے جو بیٹ ہیں ہمارے دو کراچی میں یا اور جو ساحل میں سمندر کے ساتھ جو پٹی ہے, اس کے لیے جو یہ چیزیں بنائی ہے ہم ان کی قابل مذمت کرتے ہیں. یہ عمران خان کی سوچ جو ہے یہ بہت خراب ہے ہم سندھ کے لیے اور سندھ کی عوام کے لیے. تو ہم ان کو کنڈیم کرتے ہیں, ہم ان کا پرزور مذمت کرتے ہیں. باقی ہے پیپلز پارٹی کا مسئلہ, تو پیپلز پارٹی والے کرپشن میں ڈوبے ہوئے ہیں. اپنی کرپشن کے بچانے کے چکر میں, آصف زرداری کو بچانے کے چکر میں ہر چیز سمجھ رہے ہیں یہ غلط ہو رہا ہے, پھر بھی وہ اسٹینڈ نہیں لے رہے ہیں جو ان کو لینا چاہیے. تو ہم ان کی بھی مذمت کرتے ہیں جو سندھ کے چنے ہوئے نمائندے ہیں. تو ان پہ یہ فرض آتا ہے کہ دھرتی ماں کی خاطر جو بھی آرڈیننس ہوا ہے اس کو کنڈیم کریں, اس کے لیے باہر نکلیں, اپنا موقف دیں. کیونکہ ہر چیز کے وارث جو ہیں ہم سندھ صوبے والے ہیں, کسی اور کو ہم کسی چیز پہ یہ حصہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ویسے بھی عمران خان کی سوچ تو ویسے ہی دقیانوس ہے. وہ سندھ دشمن آئے, ان کے جتنے بھی عمل ہیں, کیونکہ ان کے دشمن جو ہمارے بیٹے ہیں جو ایم کیو کے کبھی الطاف کے روپ میں تھے, ابھی دوسروں کے روپ میں آئے. ایم کیو حقیقی ہو, ایم کیو کون سی بھی ہو, یہ سارے سندھ دشمن ہیں. انہوں نے پہلے دن سے سندھ کی وحدت کے خلاف کام کیا ہے.
उनके ही मशवरे पे सारा इमरान खान ये कर रहे हैं। हम उनकी काबिल मजम्मत करते हैं। जितने भी सिंधी लोग तहरीक इंसाफ में बैठे हैं, सबको मैं बोलूंगा कि खुदा रहा इस मौके पे चिट्टे हो जाओ और डट जाओ, क्योंकि धरती हमारी माँ है। उसके किसी भी हिस्से पे किसी साम्राज्य को, किसी डिक्टेटर को, किसी बदमाश को हक नहीं देंगे कि हम उस पर कब्जा करें। जाम साहब, देखें कि वफाक ने तो आर्डिनेंस जारी करके डेवलपमेंट अथॉरिटी बना दी आइलैंड्स पे, और अब इस तरह तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि वफाक इन आइलैंड्स को अपनी मिल्कियत समझता है या उन पर कब्ज़ा करने का इरादा रखता है। तो इस हवाले से वफाक का इरादा बिल्कुल अब आपके सामने आ गया। सिंध हुकूमत की खामोशी जो पता नहीं मसलियतन है या गैर मसलियतन है, वो अभी तक ये बात क्लियर नहीं हो सकी, और मेरे ख्याल में आने वाले चंद रोज़ में सिंध हुकूमत का किरदार भी वाज़े हो जाएगा कि इस मामले में उसका क्या किरदार है। दीगर सियासी जमातें हैं वो भी आपको खामोश नज़र आ रही हैं। तो ये खामोशी या मसलियत के तहत तो ये मामला हल होने वाला नहीं है, नहीं तो फिर ये सिंध के जो जजीरे हैं ये तो फिर वफाक के पास चले जाएंगे, और वफाक की मर्ज़ी है वो फिर जिस तरह वहाँ पर काम करे। लेकिन अब मामला ये है कि फिर जब हुकूमतें खामोश हों, सियासी जमातें खामोश हों, तो फिर मज़ाहमत कैसे होगी। ये इस तरह के मामला सिर्फ मज़म्मत की हद तक तो ये हल होने वाले नहीं हैं। अगर एक सियासी जमातें मज़म्मत कर दें तो मेरे ख़्याल में ये मज़म्मतें काफ़ी नहीं हैं। मज़म्मत से निकल कर मज़ाहमत की तरफ जाना पड़ेगा, तभी आप अपने हुकूक भी ले सकते हैं और वफाक के सामने आप अपना डट कर एक मौक़िफ़ रख सकते हैं। तो इस हवाले से मज़ाहमत वाला जो पहलू है वो किस तरह उजागर होगा कि हम लेकिन वो मज़ाहमत जो जमहूरियत के अंदर आती है, मैं उस मज़ाहमत की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उसकी अशद ज़रूरत है। और जब हर तरफ खामोशी हो तो फिर ये अवाम भी परेशान है कि ये मामला होगा किस तरह। हमें ये सारी चीज़ें मालूम थी। डॉक्टर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, तो उस पर ये सारे लोग सिंध की पार्टियां जो हैं आई थी। हमने पीपल्स पार्टी को खुद दावत नहीं दी थी। बाकी जब उलमा फजल रहमान ग्रुप के लोग थे या जी एमशद के पोते थे, ये सारे आए थे, फलीजर साहब थे, सारे जो सिंध के हैं लीडर हजरात वो आए थे। उसमें एक कमेटी भी बनाई थी, मगर उसकी दूसरी मीटिंग रखनी थी तो डॉक्टर साहब की तबीयत भी खराब हो गई, 2-4 दिन हॉस्पिटल में था, तो इस वजह से डॉक्टर साहब भी अनएक्टिव हो गया। फिर 24 को उसकी मीटिंग थी, तो उसमें भी लीडर साहब ने रास्ता नहीं किया, सिर्फ सवाई जलाल शाह के, दूसरों के फोन बंद थे, नियापे वगैरह भी किए। तो इंशाल्लाह हम जल्दी इस महीने में ही कोशिश करेंगे कि पहले 10 तारीख तक सबको बिठा के हम कोई अच्छे सा लाएमल तैयार करेंगे, जिससे हम इकट्ठे होके जितने भी सिंध के गैरतमंद लोग हैं हम सब इकट्ठे होंगे, इसका डट के मुकाबला करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया जाम फता समेजो साहब, आपने हमें वक्त दिया। व्यूअर्स, जाम फता समेजो सिंध तरक्की पसंद पार्टी के वाइस चेयरमैन हैं, उन्होंने हमें वक्त दिया और इस अहम इशू पर बातचीत की, अपनी जो पार्टी पॉलिसी है वो भी बताई, और इस हवाले से सिंध तरक्की पसंद पार्टी कुछ मीटिंग प्लान कर रही है जो जाम साहब ने भी बताया हमें। इस हवाले से यकीनन एक अहम जो है वो मूवमेंट की ज़रूरत है। और मुझे अजीब सी एक हैरत हो रही है कि इस वक्त जब अपोजिशन वफाक की हुकूमत को गिराने के लिए एक महाज पर हो, और वो बिल्कुल अपने वो यानी कि अब वो अमली तौर पर उन्होंने एजिटेशन का मरहला भी शुरू कर दिया है, तो इस वक्त वफाक की सरकार को क्या ज़रूरत पेश आई कि वो ऐसे मामले में पड़े जो मुतनाज़ा हो, या कहीं जो ये वफाकी हुकूमत है ये डाइवर्ट करना चाह रही है इश्यूज़ को, किसी और तरफ आवाम को मुतवज्जा करने चाह रही है। लेकिन मेरे ख़्याल में ये मामला इंतहाई हसास नोयत का है। जो चीज़ें सूबों की मिल्कियतें हैं वो सूबों की ही वो उसके मिल्कियत है, और सूबे ही उसके मालिक हैं। तो ये वफाक पता नहीं किस आइन के तहत, किस कानून के तहत उन्होंने ये अथॉरिटी बना दी है और एक आर्डिनेंस जारी करके ये चीज़ें कंट्रोल करने की कोशिश की है। इस हवाले से बलूचिस्तान की हुकूमत और सिंध हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वो इस पर वफाकी हुकूमत से बात करें और उनके सामने अपना मौक़िफ़ रखें कि ये किस तरह ये हो सकता है। ये गुंजाइश है ही नहीं आइन में, किस आइन के तहत, किस आइनी नुक्ते के तहत ये आर्डिनेंस जारी किया गया है। यकीनन इस पर बात होनी चाहिए, वाज़ेह मौक़िफ़ सूबाई हुकूमत का होना चाहिए। इस हवाले से जब कुछ साल पहले जब काफ लीग की हुकूमत थी और उस वक्त
انہی جزیروں پر ڈیولپمنٹ کرنے کی بات کی جا رہی تھی، انہی یہ جتنے بھی جو جزیرے ہیں انہی جزیروں پر بیرونی سرمایہ کاری کے خواب دکھائے جا رہے تھے۔ تو اس وقت پیپلز پارٹی جو اپوزیشن میں تھی انہوں نے سخت احتجاج بھی کیا تھا، ایک بہت بڑا اتنا ایک موومنٹ بنایا تھا کہ حکومت کو پیچھے ہٹنا پڑا اور صوبائی حکومت کو، وفاقی حکومت کو یہ باور کرانا پڑا کہ یہ معاملہ حساس نوعیت کا ہے، اس لیے کہ یہ جزیرے سندھ حکومت کی ملکیت ہیں، اس لیے وہاں پر وفاق جو ہے وہ نہ تو مداخلت کر سکتا ہے، نہ وفاق وہاں پر کوئی ڈیولپمنٹ کر سکتا ہے، نہ ہی کچھ اس حوالے سے کوئی کام کر سکتا ہے۔ جو بھی کرنا ہے وہ صوبائی حکومت نے کرنا ہے، وفاقی حکومت اس کو معاونت کر سکتی ہے کسی بھی قسم کی۔ تو وہی پیپلز پارٹی اس وقت سندھ حکومت میں بیٹھی ہوئی اور وہ خاموش ہے، تو یقیناً اس کی خاموشی سمجھ سے بالاتر ہے، اور وہ کیا اس حوالے سے مصلحت کا شکار ہے کہ کہیں پیپلز پارٹی کی قیادت کے خلاف جو کیسز بن رہے ہیں، پیپلز پارٹی شاید وفاقی حکومت سے کہیں وہ ریلیف تو نہیں چاہتی، ان حوالے سے کسی ڈیل یا ڈھیل کے چکر میں سندھ حکومت جو ہے وہ سندھ کی سرزمین بیچ تو نہیں رہی، سندھ کی سرزمین وفاق کے حوالے تو نہیں کر رہی۔ اور اس اتھارٹی کے جو آرڈیننس کو ہم دیکھیں گے تو اس میں یہی لگتا ہے کہ یہ جو سندھ کے جزیرے ہیں یہ بیرونی جو سرمایہ کاری کے نام پر غیر ملکیوں کو دیے جائیں گے، ان کے حوالے کیے جائیں گے، اور وہ یہاں پر اس زمین کو خرید کر سکتے ہیں، لیز پر لے سکتے ہیں، یعنی کہ ہم اپنی ہی سرزمین پر خود جو حق ملکیت ہے وہ ہم گنوا بیٹھیں گے، ہم خود اپنی ہی سرزمین پر اپنی ہی زمین کے مالک نہیں رہیں گے۔ تو یہ یقیناً ایک حساس نوعیت کا معاملہ ہے، اس پر سندھ حکومت کو بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے، وفاقی حکومت کو اس حوالے سے سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ وہ کس طرح وہ اس وقت جب صورتحال ملک کی بہت خراب ہو وہاں آبیل مجھے مار کے طور پر کیوں اس طرح کا عمل کر رہی ہے۔ اور سب سے بڑی جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ سندھ کی جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کی ہوتی ہے، جو کمپرس جماعتیں ہیں ان کی ہوتی ہے، خود ہمارے جو دانشور طبقہ ہے، جو لکھنے پڑھنے والا طبقہ ہے، جو ادیب دانشور شاعر ہے، ان کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس حوالے سے عوام کو شعور دیں اور آ کر بات کریں اور اس کا کھلے نمونے سے اظہار کریں کہ یہ جو چیز ہے وہ نامنظور ہے، کیونکہ یہ سرزمین سندھ کی سرزمین کے اصل وارث، اصل مالک اس کے سندھی ہیں، اور یہ جبکہ قانون اور آئین کے تحت جب یہ جزیرے سندھ حکومت کی ملکیت ہیں، سندھ صوبے کی ملکیت ہیں، تو وفاق اس پر اجارہ داری قائم کرنے کی کوشش نہ کرے، اس پر قبضہ کرنے کی کوشش نہ کرے۔ آج کے پروگرام پر کے حوالے سے اتنی ہی نئی آپ کے سامنے پیش کیا، پھر ملیں گے کسی اور اہم موضوع کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔